السلام علیکم۔ آپ سبھی کا استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل میں، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، کیونکہ امت کو انتشار کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور یہی مقصد لے کر میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اتحاد کا پیغام، جسے آپ لوگوں نے بہت پیار بھی دیا اس ویڈیو کو۔ اب دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں یہی پیغام لے کر، اتحاد کا پیغام لے کر۔ دیکھیں، امت کے اندر جو انتشار ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہمیں ملتی ہے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ انتشار کی وجہ بہت ساری ہے، کہ ایک تو فرقہ پرستی بھی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، تو ان میں سے ایک وجہ، چھوٹی سی وجہ، جو پڑوسی کے اندر جو اتحاد نہیں ہوتا ہے، انتشار جو رہتا ہے پڑوسیوں کے اندر، پڑوسی جو آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، تو اس کا جو ایک چھوٹی سی وجہ یہ ہے، غیبت بھی ہے، کیونکہ غیبت کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کی بنتی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے اندر اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو، یہ اس کا نقصان تو دنیاوی ہے کہ انتشار کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچا ہے ہم لوگوں کو، تو غیبت کی وجہ سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ زبان کے ذریعے سے جس طریقے سے اور دیگر اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے زبان کے ذریعے سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ زبان کے ذریعے سے جن گناہ کا صدور ہوتا ہے اور جن کے ذریعے کھلم کھلا اللہ رب العزت کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کا ثبوت دیا جاتا ہے، ان میں ایک گھناؤنا جرم غیبت کا ہے۔ اب یہ مرض اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا احساس تک دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال افسوسناک ہی نہیں بلکہ اندیشہ ناک بھی ہے۔ اس کا تدارک جبھی ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کا جذبہ اسی وقت بیدار ہو سکتا ہے جبکہ حدیث کے الفاظ فَلْيَحْفَظُوا الرَّأْسَ وَمَا وُعِيَ کے مضامین کا ہر وقت استحضار رکھا جائے اور اللہ رب العزت سے حیا کا حق ادا کرنے کے برابر کوشش کی جاتی رہے۔ آج کے دور میں اللہ کی خاص توفیق کے بغیر اس گناہ سے بچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے۔ غیبت کی شناعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے غیبت سے بچنے کا حکم کرتے ہوئے غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مثل قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تواب الرحیم۔ برا نہ کہو پیچھے ایک دوسرے کے، بھلا خوش لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تم کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی تمہارے پیچھے ایک دوسرے کو برا کہے؟ خوش لگتا ہے تم کو، یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی تمہارا بھائی گوشت کھائے اپنے مردار بھائی کا، سو تم کو اس سے گھن آتی ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ سو تم کو اس سے گھن آتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی شخص ہرگز اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مردے کا گوشت کھائے چہ جائے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا۔ قرآن کریم یہ یقین ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے، جس طریقے سے تم کسی کے گوشت کھانے پر آمادہ نہیں ہوتے ہو، اسی طریقے سے کسی کی برائی کرنے سے بھی پوری طرح احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ غیبت کرنا گویا اس کی عزت نفس کو بیچ کھانا ہے، جو اسی طرح مکروہ اور ناپسندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھانا ناپسندیدہ اور کراہت کا باعث ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ غیبت کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ غیبت اسے نہیں کہتے ہیں کسی کی حقیقت کو بیان کر دینے کو، کسی کی جس کے اندر جو حقیقی برائی ہے اس حقیقی برائی کو بیان کرنے کو ہی غیبت کہتے ہیں۔ اور بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی حقیقی برائی کو بیان کرنے کو غیبت سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ خام خیالی ہے بلکہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ پھر ایک شخص